السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ جیسا کہ غزوہ خیبر کے پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت علی نے ہمارا سارا فتح کی اور جو بھی کچھ ہوا، تو ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے خیبر کا انتظام، یعنی کہ جب ناظرین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ جب ہم نے فتح پائی تو کیا کیا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیے۔ تو ناظرین فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست منظور نہ کی کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور ہمیں اسی زمین پر قبضہ رہنے دیے جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ یعنی کہ آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیج دیتے، وہ کھجوریں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے عدل سے قائم ہے۔ تو ناظرین آگے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے خیبر میں اعلان مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پر چند مندرجہ ذیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وہ ہے پنجادہ پرندوں کو حرام قرار دیا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت یعنی کہ جو درندہ جانور ہیں ان کی حرمت کا اعلان فرمایا دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر بیچنا ضروری ہے، اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب اضطراب ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متاع کرنا بھی اس غزوہ میں حرام کر دیا گیا۔ آگے ناظرین آ جاتا ہے عامر بن عقو کے رضیہ اشعار۔ امام احمد رضا بریلوی حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ کی راہ خیبر میں رجز وانی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، غزوہ خیبر میں خیبر کو کہا جاتا تھا کہ حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رجز پڑھتے چلے۔ خدا گواہ ہے اللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم زکوٰۃ نہ دیتے، ہم نماز نہ پڑھتے تو بخشتے کیسے؟ ہم حضور پر قربان جائیں جو گناہ ہمارے رہ کے اور ہم پر حضور سکینہ اتاریں، اور جب ہم دشمنوں سے مقابلہ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آ جاتا ہے ناظرین جو آگے واقعہ وہ ہے عامر بن عقو رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ناظرین امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے غرض کی، خدا کی قسم شہادت واجب ہوگی، یا رسول اللہ کاش حضور ہمیں ان کی زندگی سے بہرے یاب رکھتے، وہ روز خیبر شہید ہوں گے۔ آگے ناظرین حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث پڑھتے تھے اور وہ روز خیبر شہید ہوئے۔ آگے ناظرین آتا ہے خیبر کے عامل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ خیبر کے خرمے اور وہاں کے عامل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے بارے میں احمد رضا بریلوی صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ صحیح نے حضرت ابو سیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاب کو خیبر پر عامل بنا کر بھیجا، وہ عمدہ خرمے وہاں سے لایا، فرمایا کہ کیا خیبر کے سب خرمے ایسے ہی ہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، واللہ کہ ہم 6 سیر خرموں کے بدلے یہ خرمے 3 سیر اور 9 سیر دے کر اس کے 6 سیر خریدتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ ناقص یا پچیل خرمے پہلے روپے کے اوس بیچو، پھر ان روپیوں سے یہ عمدہ خرمے خریدو، اور ہم موزون کے بارے میں یہی حکم فرمایا۔ آگے آتا ہے ناظرین خیبر کے دن متحران۔ امام رضا
احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں حکومت عمدہ کی وضاحت یوں فرمائی ہے: وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو بچائے ہوئے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی شیری کنیزوں پر کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو اس کے سوا کوئی اور راہ طلب کرے تو وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جیسے ہی ہم جانتے ہیں اس دور میں جو یہ دور جا رہا ہے، یہاں پر زنا کیا دوسری چیزیں کیا، کوئی چیز بھی کسی چیز میں وہ رہا ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس سے منع فرمایا تھا۔ اب لوگ تو اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا۔ تو یہاں پر آپ جان چکے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آگے آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ زن ممنوع، نہ اس کی بیوی نہ کنیز شرعی، تو یہ وہی تیسری راہ ہے جو خدا کی باندھی ہوئی حد سے جدا اور حرام و گناہ ہے۔ آگے ناظرین آتا ہے: رب تبارک و تعالیٰ مردوں سے فرماتا ہے نکاح کرو بیوی بنا کر قید میں رکھنے کو، نہ پانی گرانے کو اور نہ آشنا بنانے کو۔ عورتوں سے فرماتا ہے قید میں آتیا، نہ مستی نکال دیا، نہ یار بناتیاں۔ ناظرین، یہ پنجابی کا شعر ہے، یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حدیث حضرت سبزہ بن مبد جہنی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، پہلے تمہیں اجازت دی تھی عورتوں کے ساتھ مطالعہ کرنے کی، اور اب بے شک اللہ عز و جل اسے حرام فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ آگے آ جاتے ہیں ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر۔ غزوہ خیبر سے واپسی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر مقام صبح میں قضا ہو گئی۔ حضور اقدس علیہ السلام کے معجزے سے سورج لوٹ آیا اور علی رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی۔ اس سلسلے میں ایک موقع پر امام احمد رضا فرماتے ہیں: اہم فرائض ارکان ہیں اور اہم ارکان اربع نماز اور تعظیم و محبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قطن نماز سے اہم و عظیم ہے۔ غزوہ خیبر سے پلٹتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل صحبہ میں بعد نماز عصر سیدنا امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم السنی نے ابھی نماز نہ پڑھی تھی جب وقت تنگ ہونے پر آیا، مضطرب ہوئے کہ اگر اٹھتا ہوں تو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل آتا ہے، معاذا کیا معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا وحی ہو رہی ہو، اور اگر بیٹھتا ہوں تو نماز جاتی ہے۔ آخر ہی تعظیم و محبت کا پلہ غالب آیا اور اسد اللہ غالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ دینے پر نماز جانے کو گوارا کیا، یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اب کے وقت مغرب ہوا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم حق کھلی اور مولا علی کو مستراب پایا، سبب دریافت کیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے عصر کی نماز نہ پڑھی۔ حضور اقدس نے دست مشکل کشا بلند فرمایا اور اپنے رب عز و جل سے عرض کی الہی علی تیرے رسول کے کام میں تھا، اور آفتاب کو حکم دے دیا کہ پلٹ آئے۔ وہ فوراً ڈوبا ہوا آفتاب فجر غربی سے بندھا ہوا کھینچا چلا آیا، وقت عصر ہو گیا، امیر المومنین نے نماز ادا فرمائی، پھر ڈوب گیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، یعنی کہ حضرت علی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت علی کو نبی کے سوا ہر قسم کی فضیلت ان میں موجود ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے کتنی محبت ہے۔ تو آج کا یہ پارٹ مکمل ہوتا ہے، تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔